الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. الکافی سے مہدویت کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. مہدویت کے اعتبار سے الکافی میں کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ ہم مطالعہ کر رہے تھے، جس میں 30 یا 31 احادیث ہیں. 19 نمبر حدیث پر ہم پہنچے تھے. حدیث نمبر 19 میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت ہے. فرماتے ہیں کہ قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک چھوٹی ہے اور ایک اس سے بڑی ہے. جو پہلی غیبت ہے اس میں ان سے ان کی جگہ کو، ان کے مکان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے خاص شیعہ کے. اور جو بڑی غیبت ہے جسے آج کے دور میں غیبت کبریٰ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس میں ان کے مکان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے ان کے خاص موالی کے. تو یہاں سے ہم نے ان خاص افراد کو مطالعہ کرنا شروع کیا کہ جو ان کی جگہ کو جانتے ہیں یا جن کی ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی جداگانہ طور پہ مہدویت کے ذیل میں یہ ٹاپک نہیں آتا کہ ہم ان افراد کے بارے میں بحث شروع کر سکیں کہ جو وکلاء گزرے ہیں یا جنہوں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. ہم نے اس ضمن میں پہلا حصہ بس حدیث کے کل 3 حصے ہو گئے. ایک تو یہ کہ اس بات غیبت، اس کے اوپر گزشتہ دروس میں گفتگو گزر چکی ہے اور انشاءاللہ آگے کی روایات میں بھی آئے گی. نمبر 2 کہ غیبت صغریٰ میں وہ افراد کہ جنہوں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی یا ان کے مکان اور محل کو جانتے تھے. نمبر 3 غیبت کبریٰ میں وہ افراد کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان اور محل کو جانتے ہیں. یہ روایت صراحتاً ہمیں یہ بات بیان کر رہی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کو بعض افراد جانتے ہیں، حتیٰ غیبت کبریٰ میں. ادھر ان روایات سے ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جو یہ کہتی ہیں روایات کہ جس نے بھی مشاہدے کا دعویٰ کیا اس کو جھٹلاؤ. جیسے کہ یہ حسین بن رونو بختی اور علی بن محمد سیمری، ان کے ہم حالات میں دیکھیں گے. بعض توقیات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے. لیکن ہم الکافی کی روایت میں چند روایات پہلے بھی ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص افراد ملاقات کرتے ہیں. جیسے حدیث کے کلمات تھے کہ 40 افراد ان کے آس پاس رہتے ہیں کہ جو ان کی تنہائی کو دور کرتے ہیں. یہ الکافی کی روایات ہیں. الکافی کی روایات کا اعتبار ایک قرینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب میں محمد بن یعقوب کلینی کی دسترس امام عسکری و امام نقی و امام زمان علیہ السلام کے اصحاب تک موجود تھی اور 1-2 واسطوں سے وہ زمان امامت تک حتمی طور پہ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے الکافی میں ایک روایت کا آنا اسے نظر انداز کم سے کم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ غیبت صغریٰ کے دور کے کم سے کم حالات کو اگر ضعیف بھی ہو تو اس دور میں جو ایک معلومات موجود تھیں اس کی خبر ہمیں ضرور دیتی ہے. ہم نے پہلے حصے میں غیبت صغریٰ کے حصے میں نواب 4 کا سلسلہ مطالعہ شروع کیا اور اس میں ہم 2 نائبین کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وکالت، نیابت، اسی طرح سفیر ہے، باب ہے اور اس طرح کے کلمات ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل کا کیا درجہ ہے؟ وکیل کتنے امور میں ہوتا تھا؟ اسی طرح سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفیر کتنے امور میں ہوتا ہے؟ سفیر کا درجہ کیا ہے؟ اس کو ہم تفصیلی طور پہ دیکھ چکے ہیں. اور آج کے دور میں جو نظام نیابت ہے وہ وہی نظام نیابت ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں رکھی. حتیٰ کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا اور حکومت قائم ہوگی تو تب بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو حکومت چلائیں گے وہ افراد کے ذریعے چلائیں گے. اگر افراد کے بغیر حکومت امام نے چلانی ہوتی تو پھر تو یہ غیبت نہ ہوتی
پھر تو اس طریقے سے انتظار نہ ہوتا، یقیناً افراد کے ذریعے چلائیں گے۔ وہ افراد کا سٹیٹس کیا ہوگا جو امام زمان علیہ السلام کی طرف سے مختلف علاقوں میں منتقل ہوں گے؟ یعنی ان کی سٹیٹس سے مراد ہے کہ ان کا امام علیہ السلام سے کیا تعلق ہوگا؟ وہ تعلق اسی طرح کا ہوگا، وکیل ہے، سفیر ہے، والی ہے، عامل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنتی۔ اس لیے یہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا دور ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا، امام زمان علیہ السلام کا دور ہوا، ہر دور میں یہی نیابت کا سلسلہ چلتا تھا، یعنی وکیل مقرر کیے جاتے تھے، قابل اعتماد بندے کو درمیان میں مقرر کیا جاتا تھا اور اس کی تائید کی جاتی تھی۔ حتیٰ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کس طریقے سے مراجع نظام کے دفاتر کا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ مرجع تقلید اپنا وکیل وہ مقرر کرتا ہے ایک علاقے میں، کیونکہ وہ تو سب کے جوابات نہیں دے سکتا ایک وکیل، یعنی ایک مجتہد۔ یقیناً تبلیغات کے لیے، ادارہ سازی کے لیے انہیں افراد چاہیے، تو وہ پھر اپنی اسی اعتبار سے تائید کرتے ہیں۔ اس نظام کو امام رضا علیہ السلام کے بعد بہت محکم کر دیا گیا، جس کے اوپر بڑی توجہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام نقی علیہ السلام و امام عسکری علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ وکلاء کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا قوی دکھائی دیتا ہے، اور بڑے بڑے تبلیغاتی جو امور طے پائے تھے وہ انہی وکلاء کے ذریعے سے ہیں۔ مثلا قم ہے، حتیٰ آذربائیجان ہے، یا افریقہ کے بعض علاقے ہیں، بحرین ہے، پوری اسلامی ریاست میں چیدہ چیدہ جگہوں پہ جہاں پہ شیعہ آبادی موجود تھی، وہاں پہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے تھے، کہ انشاءاللہ بھی آگے کمال الدین سے ایک روایت آئے گی، ہم نواب اربع کا جب یہ تعارف پڑھ لیں تو اس چیپٹر کو جب بند کریں گے کہ غیبت صغریٰ میں جو امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے یا امام علیہ السلام کی جگہ کو پہچانتے تھے، تو ہم اس مرحلے کو ختم کرتے ہوئے اسی حدیث کو مطالعہ کریں گے جو کمال الدین میں، اور اس میں 12 یا 13 افراد کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ جو امام علیہ السلام کی طرف سے ان علاقوں میں وکیل تھے یا ان کے نمائندے تھے۔ اس طور پہ ہم نے پہلے عثمان بن سعید عمری کے بارے میں پڑھا، اور آپ نے اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی صحیح سند روایت میں کلمات ملاحظہ کیے کہ اس میں عثمان بن سعید عمری اب غیر معصوم شخصیت ہیں، ان کے نسب کا بھی کوئی خاص پیچھے اطلاع نہیں ہے، لمبے چوڑے نسب کا بھی نہیں پتہ، ان کی نہ والدہ کا پتہ ہے۔ ایک قبیلے کے اعتبار سے، عمری قبیلے کے اعتبار سے احتمال دیتے ہیں کہ یہ یمن سے آیا اور یمن سے پھر آہستہ آہستہ کوفہ میں منتقل ہوا، کوئی پیچھے بہت لمبی معلومات نہیں، لیکن وہ پاکیزگی اور تقوی اور امام علیہ السلام کی اطاعت میں اس قدر آگے بڑھ کر کمال کے درجے پہ تھے کہ امام نقی و امام عسکری علیہ السلام دونوں نے ان کے لیے یہ کہا کہ یہ جو میری طرف سے بیان کریں اس کو تم دین کے طور پہ لے لو، جو یہ کہتے ہیں اس کی بات سنو اور اس کے اوپر عمل کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو، یہ میرے قابل اعتماد ترین بندے ہیں۔ یہاں سے اطاعت کا بھی مفہوم سمجھ آتا ہے کہ ہم اس کو فقط و فقط 3 چیزوں میں بند کر دیتے ہیں، مثلا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اس سے آگے نہیں جانا چاہتے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، اولی الامر کی اطاعت کے بغیر بات اطاعت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا متفقہ یہ نظریہ ہے، اجماعی نظریہ ہے، والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، والدین کے لیے اطاعت کا استعمال کرنے میں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر نائب امام کی اطاعت کا آپ لفظ استعمال کر دیں وہاں پہ انہیں پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فضا استعمار نے قائم نہیں کرنے دی۔ وہ الفاظ جو احادیث مبارکہ و قرآن کریم میں موجود تھے اسے رائج نہیں کرنے دیا گیا، مثلا کلمہ اطاعت، کلمہ بیعت، آج آپ ان 2 الفاظ کو غیر معصوم کے لیے استعمال کریں، حوزہ علمیہ کے اندر طلاب اور بعض علماء ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہے یہ چیز، جبکہ یہاں پہ عثمان بن سعید کی اطاعت کے بارے میں کہا گیا، اس سے لے لو جو وہ کہتا ہے، اس کو دین کے عنوان سے تم لو۔ اسی طرح سے محمد بن عثمان، ان کے بیٹے کے لیے بھی یہی بات کی، اور پھر حسین بن روح نوبختی کی بات آئی کہ نوبخت قبیلے سے تھے، اور یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو عرب دنیا سے ایک نو باہر نکل آئے۔ نوبخت قبیلے کی تحقیق انشاءاللہ کسی اور مرحلے میں پیش کی جائے گی،
ظاہری طور پہ یہ جو قبیلہ ہے نوبختی قبیلہ، یہ یا پیچھے سے عرب ہیں اور ایران میں آ کے آباد ہوئے، یا یہ ایرانی ہی ایک قبائل میں سے ایک قبیلہ بنتا ہے۔ حسین بن روم نوبختی، ان کے ہم نے گزشتہ درس میں تھوڑا بہت حالات کو دیکھا کہ ان کی اپنی شخصیت اس دور میں اس طور پہ شیعوں میں مقبول نہیں تھی کہ بعض ہوتے ہیں نا کہ افراد کی نشاندہی کی قیاس آرائی کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہی بات کا مجتہد ہے۔ ابھی بھی حوزہ علمیہ کے اندر بڑی بڑی شخصیات ایسی موجود ہیں جن کے بارے میں یہ قیاس آرائی موجود ہے کہ یہ مراجع اعظام میں سے ایک مرجع تقلید ہیں مستقبل کے، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے فضل اور ان کی جو ذاتی روش ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں جو فہرست بنتی تھی اس میں حسین بن رو نوبختی کا اس طرح نام نہیں آتا تھا۔ حسین بن رو نوبختی کا تعلق محمد بن عثمان کے ساتھ بڑا گہرا تھا، اور اس گہرے ربط اور تعلق کی وجہ سے مختلف اموال کے جو امور ہیں، خصوصاً ایک جگہ سے دوسری جگہ اموال کو منتقل کرنا ہے، وہ انہی کے ذمے ہوتا تھا۔ امام زمان علیہ السلام نے براہ راست ان کا خود انتخاب کیا، اور ان کا جب انتخاب کیا گیا تو اس وقت کے جو بڑے بڑے شخصیات تھی، علمی قداور شخصیات، یعنی آپ کہہ لیں جو مجتہدین تھے، ان کے سامنے تو ایک اچانک بڑی چیز تھی کہ حسین بن رو نوبختی اس کام کے لیے انتخاب کیے گئے ہیں، لیکن وہ فوراً عاجز یا متواضع ہو گئے ان کے سامنے۔ حسین بن رو نوبختی کو انہوں نے فوراً قبول کیا، اور یہ وہ پہلی بنیاد غیبت کبریٰ میں ہمارے پاس پڑی کہ جس سے ایک نیابت کا نظام تشکیل پایا، اور اس میں حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، حکومت کا عنصر ہے۔ جیسے بھی آج کل آپ یہ بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں، ہر ایک طالب علم ہے وہ اپنا ہی ایک مثلا صورت ادارہ بنانا چاہتا ہے، اپنا ہی ایک سلسلہ چلانا چاہتا ہے۔ اس کو جتنی بھی نصیحت کر لیں اس نے مرکزی کام نہیں کرنا ہے، اتحاد کے ساتھ کام نہیں کرنا، اپنے سلسلے خاموشی سے چلاتے رہیں گے، اور جب وہ ایک وقت گزر جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ آ کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں انگیزہ انسان کے اندر ہے حاکمیت کی، چاہتا ہے کہ میں حاکم بنوں، چاہتا ہے کہ میں ریاست کو حاصل کروں، چاہے وہ ایک گھرانے کی حد تک ہو، ادارے کی حد تک ہو، یا ایک ملک کی حد تک ہو۔ ہر انسان کے اندر ریاست طلبی کا ایک انگیزہ یا عنصر پایا جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی ریاضت کرے۔ ریاضت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ مثلا کام کریں بے لوث ہو کے، جسے کہتے ہیں فری میں کام۔ ایک اور شبہ بڑا ایجاد کر دیا گیا حوزہ علمیہ میں کہ وہ پیسے دیں تو کیوں نہیں کام ہوگا، یعنی آیا پیسہ سبب ہے کام ہونے کا؟ یہ سوچ ماضی میں کبھی موجود نہیں تھی حوزہ علمیہ میں، کیونکہ حوزہ علمیہ چلتا ہی اتنے ایک لو لیول کے اوپر تھا مالیات اور وسائل کے اعتبار سے، کہ یہ سوچ نہیں پائی جاتی تھی کہ پیسے ہوں گے تو کام کرے۔ اور یہ تجربہ ہے جو اجتماعی دنیا میں کچھ وقت گزار چکے ہیں، پیسے کے اوپر کبھی کام نہیں ہوتا، کبھی بھی، کیونکہ یہ علمی کام ہے، یہ خلوص کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں جتنا فاضل قابل بندہ ہو، آپ اس کا بالفرض 1 لاکھ روپے دے دیں، اس کے اوپر اللہ کی عنایات ہی نہیں جاری ہوتی کہ اس کا ذہن کوئی ابتکاری چیز پیش کر دے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کے سامنے اس وقت 1981 میں، یعنی تقریباً 40 سال پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے تفسیر المیزان لکھی تھی غربت کی حالت میں، ان کے پاس اس قدر رقم موجود نہیں ہوتی تھی کہ گھر چلا سکے، تو وہ 10 سال کے لیے اپنے علاقے تبریز میں منتقل ہو گئے اور کھیتی باڑی کی۔ کبھی انہوں نے کھیتی باڑی کی بھی نہیں تھی، لیکن بہت خوددار تھے اور بہت جیدار تھے، تو پیسہ نہیں لیتے تھے، ایک آنا نہیں کسی سے لیتے تھے۔ پیسہ لینے کے بہت سارے ہوتے ہیں، قرض کی صورت ہوتی ہے، کوئی ہدیے کی صورت ہوتی ہے، وہ کسی طور پہ بھی پیسے نہیں لیتے تھے، بڑے خوددار زندگی بسر کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ منتقل ہو گئے، کھیتی باڑی انہوں نے کی، وہاں پہ ہل وغیرہ چلائے۔ اس اثناء میں انقلاب آ گیا، اور انقلاب آیا تو حوزہ علمیہ کے اندر ایک تحول آیا۔ تو امام خمینی کی گزارش کے اوپر پھر وہ واپس آ گئے، یا ان کے بعض شاگردان کی گزارش کے اوپر، شہید مطہری وغیرہ کی گزارش پہ علامہ طباطبائی واپس لوٹ آئے۔ اب علامہ طباطبائی کی قلم سے جو المیزان نکلی ہے، اس کو آج کے دور میں 2021 ہے، اس کو مکمل سمجھنے والے بہت کم افراد ہیں۔
اس کے پائے کی کتاب ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اہل سنت کے وہ جامعات اور یونیورسٹیز کہ جہاں پہ ایک نوع تشیع شیعہ کا داخلہ بند ہے، شیعہ کسی موضوع پہ کام کرنا جس سے تشیع کو فائدہ ہو، وہ اس موضوع کے اوپر کوئی تحریر لکھنا پابندی ہے، مکمل آل سعود کے کنٹرول میں۔ وہاں پہ بھی المیزان پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر تھیسس بھی لکھے جاتے ہیں۔ اتنی اس کی قیمت ہے المیزان کی۔ المیزان کے قد کی ابھی تک مسلمانوں میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے، تفسیر کے باب میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، وہ غربت کے عالم میں لکھی گئی کتاب ہے، وہ خلوص کی دوش کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ابھی وسائل کا ایک انبار ہے۔ وسائل کیا ہے؟ کوئی طالب علم بھوکا کم سے کم نہیں سوتا۔ خود طالب علم کا وزن وہ بتا دیتا ہے کہ کتنا وہ کھاتا پیتا ہے، وہ ملتا ہے تو اتنا کھاتا پیتا ہے، اللہ تو اتنا نہیں کھا پی سکتا تھا۔ تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وسائل ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں۔ اب آپ اس جگہ پہ آئیں، وسائل کے ہوتے ہوئے ایک صفحہ بھی نہیں نکلتا، ایک صفحہ۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وہی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پہ خلوص کے دوش کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی حسین بن روح نوبختی کی ایک خوبی تھی کہ وہ اپنے وجود کے اندر دین سے بہت وفادار تھے، ایک لحظے کے لیے بھی دین کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ یہ سیرت ہے علماء کی ہمارے۔ مثلا حسین بن روح نوبختی اس دور میں ایک عالم دین ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے علمی طور پہ، اور عوامی طبقے کے اندر زندگی بسر کرتی ہے، کیونکہ پرانے دور میں مدارس کا سلسلہ وظیفوں کے اوپر ہمیشہ نہیں چلتا تھا۔ لوگ تھے اپنے طور پہ کام کاج بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ یہ متاخر دور میں جب بادشاہ حضرات کے بعد بالخصوص انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد حکومتی طور پہ ان کے لیے فنڈ مقرر کیا گیا، وہ ابھی حسن روحانی صاحب نے اپنے طور پہ کوئی دشمنی کی، لیکن ایک نوع احسان ہوا اور وہ فنڈ بھی روک دیا۔ تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا حوض علمیہ ایک دفعہ اندر سے ہل گیا۔ کتابیں اب ہزاروں پڑھی ہوئی ہیں، ہزاروں موضوعات پہ چھپ نہیں پا رہی، لیکن حوض علمیہ محتاج کبھی نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ محتاج ہوا۔ وسائل بے شمار آئے، لوگوں کے پاس بڑی بڑی تنخواہیں ملی، مثلا اتنی بڑی بڑی تنخواہیں جو یونیورسٹیز میں رائج ہیں۔ یونیورسٹی میں پروفیسر کی بہت تنخواہ ہوتی ہے، چھوٹے ڈپارٹمنٹ کا ہی اگر کیوں نہ ہو، جیسے فارسی اردو کا پروفیسر ہے، اس کی تنخواہ بھی 1,00,000 روپے سے اوپر ہوگی۔ تو انہوں نے یہ تنخواہیں ادھر بھی اساتذہ کو دیں، تو تفاوت آ گیا اساتذہ کے اندر ہی۔ ہم ایک مدارس میں پڑھا رہا ہے اور تھیسس کو بھی دیکھنے کے پیسے ہیں، اچھا تدریس کرنے کے پیسے ہیں، گھنٹوں کا حساب ہے، اور ایک فری میں پڑھا رہا ہے، تو دونوں میں اب تفاوت تو آئے گا۔ تو یہ ایک نوع مشکلات پیدا ہوئیں وقت کے ساتھ۔ حسین بن روح نوبختی کی جو خوبی تھی وہ خلوص کی بنیاد پہ تھی، دینداری کی بنیاد پہ تھی، وفاداری کی بنیاد تھی۔ وہ جذبات میں بھی کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکال پاتے تھے، جذبات میں بھی، اور یہ وہ وجہ بنی کہ امام زمان علیہ السلام نے اپنی وکالت خاصہ کے لیے ان کا اہتمام کیا۔ ہم کچھ حصہ ادھر سے پڑھ لیتے ہیں، آج ہمارے پاس ٹائم قدر کم ہے، اگلے درس میں ہم قدر تفصیل سے پڑھیں گے حسین بن روح نوبختی کا بیان، اور ان کے واقعات چونکہ متعدد ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی بیان کیا کہ ان کو بعض چیزوں سے شدید مبارزہ کرنا پڑا۔ ایک ان کی زندگی میں واقعہ ہے کہ 3-4 سال کے لیے یہ جیل چلے گئے۔ اب جب یہ جیل چلے گئے تو اس کے بارے میں نہیں واضح ہو سکا اس کی وجہ کیا بنی۔ بعض کہتے ہیں حسادت وجہ بنی، کہ بعض وکیل تھے امام زمان علیہ السلام کے مختلف امور میں، تو ان لوگوں نے کوئی کرپشن کی مالی طور پہ یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ وہ غالب بھی ہو گئے۔ جیسے شلمغانی ایک شخص ہے کہ پہلے صالح تھا، بعد میں وہ امام زمان علیہ السلام کا منکر بھی ہوا اور نبوت کا بھی گویا کہ اس نے دعویٰ کیا۔ شلمغانی شین لام میم غین الف نون جے۔ ہاں اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے کہ اس لیے موضوع نہیں ہم کوئی شروع کرتے کہ بالکل یہ ادھورا رہ جائے، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ تو نہیں، ایک احتمال دیا جاتا ہے کہ اس کا حکومتی طور پہ بڑے تعلقات تھے، تو اس نے حسین بن روح نوبختی کو اندر کروایا اور جیل میں ڈلوایا۔
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حسین بن نوبختی کی جو فعالیت تھی اور تحرکات تھے اسے آشکار کر دیا. تو یہ بہرحال ایک معمہ ہے کہ وہ کیوں جیل کے اندر ایک عرصہ اس دور میں رہے. ایک شیعہ کے لیے تو یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی تشیع کا عنوان رکھتا ہے اس کے لیے آج کا دور بھی پوری دنیا میں ہی مشکل کا باعث ہے. آج کے دور میں بھی اسے ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، زد و کوب کرتی ہیں مختلف طرح کے، کیونکہ شیعہ ایک گروہ بنا ہی حکومتی مسائل پر ہے، سیاسی مسائل پہ یہ گروہ بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی حکومت مسلمانوں کے اندر قائم ہوئی، اس حکومت کے اندر حاکم کے اعتبار سے ایک الگ موقف وہ جس نے حاصل کیا وہی مستقبل میں مکتب تشیع کہلایا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت و خلافت کا وہ قائل ہوا. لہذا یہ سبب بنتی ہے کہ شیعہ کسی بھی دور میں ہو وہ اس مسئلے میں حکومتی مسائل میں اور حاکم کے مسائل میں ممکن نہیں ہے کہ مداخلت نہ کرے. وہ اس میں اپنی نظر عقیدے کی وجہ سے دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ فقہی مسائل ہے چلو یار اسے ہم حکم ثانوی کے تحت نظر انداز کر دیں. یہ عقائد کے اعتبار سے وہ نظر دے گا کہ یہ حاکم قبول نہیں ہے، اس حاکم میں یہ مسائل ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے معیار پیش کیا، امام علی علیہ السلام نے معیار پیش کیا، ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام نے معیار پیش کیا. لہذا یہ وجہ بنتی ہے کہ حکومتی اہلکاروں کے سامنے شیعہ ایک ان کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اور وہ اسے پھر مجرم کی حیثیت دیتے ہوئے زد و کوب کرتے ہیں. اس لیے حسین بن نوبختی وہ جو فعالیت ان کی تھی اور جس نظام کو وہ محکم اور مضبوط کر رہے تھے، اس کا نتیجہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ حکومت کے مقابلے میں ایک ایسے گروہ کو تشکیل دینا بنتا ہے کہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. تو لازم آتا ہے مد مقابل کی سب حکومتیں اس سے ایک خوفزدہ ہوں گی اور ٹکرائیں گی. تو اس لیے ہمارے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زندان میں 4-5 سال کیوں رہے، کیونکہ حسین بن نوبختی 305 ہجری سے لے کے 315 ہجری تک کم سے کم وہ رہے ہیں، نائب رہے ہیں. یعنی ان کی نیابت کا جو دور ہے وہ تقریباً 325 ہجری تک 20 سال کے قریب ان کا دور ہے، اور ایک طویل دور ہے. اور آخر میں 4-5 سال کا دور ہے آخری چوتھے نائب کا. حسین بن نوبختی کو کیونکہ درمیان میں یہ وسط میں ملی تھی نیابت، اس لیے نیابت کا سلسلہ ایک نو محکم ہو چکا تھا. یہ ایک خصوصیت ان کے دور میں پائی جاتی ہے. لہذا آپ ان کے حالات پڑھیں، آپ کو حالات میں زیادہ تر سوال جواب کی صورت ملے گی یا واقعات ملیں گے. وَإِلَّا محمد بن عثمان بن سعید کے اتنے واقعات نہیں ہمیں ملے، محمد بن عثمان کے اتنے واقعات نہیں ملے، لیکن 305 سے لے کے 305 تک ان باپ بیٹا کی نیابت اور وکالت رہی. 305 سے 325 تک کے آپ حالات دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی سوال جواب، توقیات، لوگوں کے ساتھ رابطہ، مختلف طرح کے واقعات یہ آپ کو نظر آئیں گے. اور حسین بن نوبختی نے شدت کے ساتھ جس کا مبارزہ کیا وہ غالی حضرات تھے، شدت کے ساتھ. یعنی جو روش ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی غالیوں کے خلاف تھی وہی حسین بن نوبختی کی ہمیں نظر آتی ہیں. اس لیے ان کی زندگانی میں جو شدت کے ساتھ ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے وہ غالی حضرات ہیں. البتہ اس دور میں غالی حضرات اس سے مراد، یا آپ یہ کہہ لیں کہ غالی جب ہم کہتے ہیں کیونکہ مختلف علماء بعض حساس بھی رہے ہیں. مثلا علی ولی اللہ اذان میں تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہے. اب یہ غلو نہیں ہے. یا ایک بندہ ہے کہ وہ مثلا ولایت تکوینی کا قائل ہے اہل بیت علیہ السلام کی، انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہے. اس لیے غلو کی پھر تعریف کی گئی. غلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال بالکل اللہ ہی کے سطح اور درجے کے اوپر کوئی غیر اللہ کو دے دے، یہ غلو ہے. اور یہ دائرہ اسلام سے خارج بھی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر رب مان لینا، اللہ کی مانند رازق مان لینا مثل اللہ، یعنی شرک کرے. تو غالی جو ہے جو بھی شرک کرے وہ تو اصل تشیع کی اور دین اسلام کی بنیاد کو ہی کاٹ دیتا ہے. وہ تو پھر اصلاً نہ نبی رہے، نہ امام رہے، نہ کوئی اور سلسلہ رہا. غلوف کا تو یہ مطلب ہے، نہ توحید ہے اور نہ کوئی اور ہدایت کا سلسلہ ہے اور نہ نمائندوں کا سلسلہ ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ
یہ مشکلات ہمارے پاس حسین بن نوبختی نے جو تذکرہ ان کا دور تھا، اس دور میں یہ غالی افراد سر اٹھا رہے تھے۔ آپ ایک اور چیز بھی تعجب آور دیکھیں گے، اور یہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ایک روایت میں بھی ذکر ہوا، اور پہلے یہ روایت گزر چکی ہے۔ جس دور میں بھی غالی رہے ہیں، امام علی علیہ السلام واحد حاکم رہے ہیں کہ جنہوں نے غالیوں کو سزا دی، وَإِلَّا کسی بھی حکومت نے کبھی انہیں سزا نہیں دی۔ نمبر 2، جتنے غالی افراد ہیں، غالیوں کو حکومت نہیں پکڑا کرتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غالیوں کو وہ زیادہ سامنے لانے کی کوشش کرتے، حتیٰ پاکستان کے اندر غالی کو کوئی گولی نہیں مارتا، نہ سپہ صحابہ، نہ طالبان، نہ لشکر جھنگوئی، غالیوں کی پر کوئی خودکش حملہ نہیں ہوتا۔ غالیوں کی مسجدیں کوئی نہ گورنمنٹ بند کرتی ہے، نہ ایجنسیاں بند کرتی ہیں، نہ ایجنسیاں ان کے بندے اٹھاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غالی کو سامنے لا کے وہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ ہوتے ہیں، اور تشیع کو بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگ تشیع سے دور جائیں۔ یہ قدیمی ایک سازش چلی آ رہی ہیں، اور اس دور میں بھی یہی سازش تھی کہ غالی سربراہان، جیسے بھی آپ نے دیکھا مرکز ولایت قائم کر کے ابو ذر بخاری کو لے آئے یا فلاں ایک بندے کو لے آئے، اس طرح افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایجنسیاں اور حکومتیں وہ بعض افراد کو نمایاں کرتی تھیں اور اس کی شہرت کراتی تھی شیعہ علاقوں میں، تاکہ سنی حضرات اور جو عالم اسلام میں افراد مسلمان مختلف فرقہ جات کے رہ رہے ہیں وہ تشیع سے نفرت کریں اور کہیں کہ یہ اصلاً دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس طریقے سے ان کی قوت کو توڑ دیا جائے، اور یہ اس قابل ہی نہ ہو کہ یہ سیاسی طور پہ ایک قوت حاصل کر سکیں کہ کل کو ٹکرائیں ہمارے ساتھ۔ یہ سازش عباسیوں نے بھی کی، یہ امویوں نے بھی کی، اور یہ سازش امام زمان علیہ السلام کے ابتدائی دور غیبت میں بھی تھی۔ اس لیے حسین بن نوبختی رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا خاتمہ کیا۔ دوسرا ہمارے پاس یہ غالی حضرات کا پہلو ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آتا ہے کہ جناب حسین بن نوبختی انہوں نے تشیع کے اندر جو افراد تھے ان کے ساتھ شدید ایک تعلق نیچے قائم کیا، یعنی علاقوں میں اپنے بندے بھیجے، ایک سیٹ اپ بنایا اور لوگوں کی ضروریات پورا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ اگر غربت اور فقر کے عالم سے نہیں نکالیں گے اگر، تو وہاں پہ وہ معاشرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عمل انجام دے سکے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے بھی، اگرچہ دین اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اسلام کے قوانین کو جاری کر کے فقر کو دور کیا جائے، کیونکہ غربت اور فقر کو دور کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس دو ہی طریقہ کار موجود ہیں۔ آج کے دور میں یہ مسائل ہمارے لیے بہت پیچیدہ ہیں، خصوصاً یہ جو سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ بعض درس خارج کی سطح کے علماء وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں، اور ان سے جب بحث وغیرہ ہو تو مثلا اس طرح دلیل لیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بہتر، یعنی یہ ولایت فقیہ کی حکومت ہو، پاکستان کی حکومت ہو، ہم لوگوں سے تو 1000 درجے بہتر چین کی حکومت، کافر حکومت ہے، فقر تو دور کیا انہوں نے، یورپ کی حکومت ہے، فقر تو دور کیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر بالفرض امام زمان علیہ السلام کی حکومت آ جائے اور ابتدائی سالوں میں فقر دور نہ کر سکیں تو ان کی حکومت بہتر ہوگی یا فلاں حکومت بہتر ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، وہ سب سے پہلے آ کے ہی فقر کو دور کریں گے۔ میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں کہ میں عدل کو قائم کروں گا، اور عدل قائم کرے تو فوراً تو فقر نہیں دور ہوتا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں آہستہ آہستہ فقر اور غربت دور ہوئی، فوراً تو فقر اور غربت دور نہیں ہوئی۔ انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، ایسے طریقے وضع کیے، ادارہ سازی کی۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بڑی حد تک غربت کو امام نے قابو میں لے لیا تھا۔ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں غربت ہی غربت ہر جگہ تھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ معاویہ کی طرف سے لشکر بنا کے حملے کیے جاتے تھے بارڈر ایریاز پہ۔ عالمی اسلامی ریاست تقسیم ہو گئی تھی، تو ایک علاقے تھے معاویہ ابن ابی سفیان کے ماتحت، تو وہ جو بارڈر امام علی علیہ السلام کے علاقوں سے لگتا تھا تو وہ 6000 12000 افراد کسی بدماش کے حوالے کر دیتے اور وہ پھر مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر حملے کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے جہاں پہ وہ حملے کرتے تھے تو وہاں پہ تو اب قتل و غارت کر کے جاتے، سارے مال لوٹ کے جاتے، درختوں کو فصلوں کو آگ لگا کے جاتے تھے، تو ان علاقوں میں غربت آ جاتی تھی، وَإِلَّا اس طرح سے غربت موجود نہیں تھی۔ لیکن ادھر آپ غور کریں کہ اگر فقر ایک طبقے میں یا ایک معاشرے کے اندر موجود ہو، وہ معاشرہ کم سے کم پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ لگتا ہے۔
مثلا ایک گھرانہ ہے وہ غربت کی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ غربت کی سطح پہ جب تک زندگی بسر کرتا رہے گا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے وہ امور اس دنیا کے اندر، معاشروں کے اندر، وہ امور جو پیروں پہ کھڑے ہو کے انجام دیے جا سکتے ہیں، یہ جتنا بھی مومن ہو جائے اتنے وہ امور نہیں انجام دے پائے گا۔ اس لیے دین اسلام نے آ کے فقر دور کرنے کے مختلف قوانین جاری کیے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں انفاق، مال انفاق کرنا ہے، پھر کفارے ہیں، دیت ہے، قصاص ہے، فدیہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے خدا نے ایک نظام شریعت کی صورت میں بنایا جس سے کم پیٹ کے اعتبار سے کم دور ہو۔ اس سے اگلے مرحلے میں وہ گھرانہ اپنی ضرورت زندگی کے اعتبار سے فقر کے دائرے سے باہر آئے، کیونکہ فقیر جتنا بھی مومن ہو جائے وہ کم سے کم وہ امور انجام نہیں دے پائے گا کہ جو ایک معاشرے کے اندر پاؤں پہ کھڑے ہو کے انجام دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی شرط ہی کھڑے ہونا ہے، وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو۔ فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں گیپ کو، جب گیپ آ جائے تو زمین بوس ہو جاتا ہے، جب زمین بوس ہو جائے تو وہ کھڑے ہو کے چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے فقیر کو فقیر کہتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرتی حالت میں روزگار اور معاش کے اعتبار سے ایسی سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے وقت نہیں گزار سکتا، زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ مثلا اسے چاہیے ایک گاڑی، اب گاڑی نہیں ہے، وہ کس طرح تبلیغات جا کے کرے؟ سائیکل پہ تو وہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، یا پیدل ہر جگہ وہ پہنچ نہیں سکتا۔ حسین بن نوبختی نے بھی یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے ایک معاشرہ سازی کرنی ہے تو مومنین کی مدد کریں۔ مومن ہونا یعنی اس کا افکار کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان میں شمار ہونا چاہیے۔ خمس کی بھی یہ شرط ہے، زکوٰۃ کی بھی یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے اور اس کو زندان فقر سے آزاد کرنا ہے، فقر کی جیلوں سے آزاد کرنا ہے، تو وہ فکری اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے کم مومن ہو۔ اور اس کے اوپر وہ شخص ترجیح رکھتا ہے کہ جو دین کی نشر و اشاعت یا دین کے لیے قربانی دینے میں دوسروں کی نسبت آگے ہے، وہ جس کا مقام جتنا آگے بڑھے اس کا ویسے مقام ہے۔ تو حسین بن نوبختی کے انشاءاللہ یہ واقعات ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس سے آپ کو وہ ابتدائی حکمت پتہ لگے گی امام زمان علیہ السلام کی، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے شیعہ معاشروں کو تقویت دینا چاہی اور ایک نظام برپا کیا تاکہ یہ شیعہ جو معاشرے ہیں وہ فقر کی دنیا سے باہر آئیں، فکری رشد کریں اور ایک خاص طرز کے ساتھ ظہور کی راہ ہموار کریں، اور یہ خود بخود ایک سیاسی نتیجہ انسان کو دے دیتی ہے۔ لہٰذا حسین بن نوبختی کے دور میں بھی یہ ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ وہ اموال کی تقسیم ضرورت کے تحت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اموال 2 حصوں میں ہی لگتے امام زمان علیہ السلام کے حکم سے، اور یہی وہ چیز ہے کہ مراجع اعظام نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کے ہاتھ میں اموال آتے ہیں وہ سب سے پہلے انہی 2 چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دین کی نشر و اشاعت۔ دین کی نشر و اشاعت، مسجد، مدرسہ، دینیات سینٹر یا نشر و اشاعت کے ادارے، اس کے علاوہ ہمارے پاس فوراً نہیں ہو سکتے۔ پہلی صورت یہی بنتی ہے، مضبوط آپ اسے مرکز بنائیں۔ اگر آپ مرکز نہیں بناتے، کیونکہ اس میں ہمت زیادہ چاہیے، جیسے کارخانہ کھولنا مشکل ہے، ایک دکان کھولنا پھل فروٹ کی وہ آسان ہے، تو ادھر طالب علم اپنا حوصلہ اندر سے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اپنے علاقوں میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو اموال ان کے پاس آتے تھے حسین بن نوبختی، اس کا ایک حصہ جاتا تھا دینی نشر و اشاعت کے لیے، اور بعض حصے امام زمان علیہ السلام کی ہدایت کے اوپر لوگوں کی مدد کے لیے مختلف گھروں میں جاتے تھے، اور اتنی کم مدد نہیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار آج کے دن ایک وقت کا کھانا کھا لیا، کل کو پھر دیکھیں گے۔ اتنی مدد کرتے تھے، مثلا گھر خرید لیا، سواری خرید لی، لباس اچھا لے لیا، اپنے کوئی شادی اپنے بچے کی کر دی، یہ مدد ہوتی ہے۔ وہ 100 روپیہ پکڑا دینا تو مدد نہیں ہوتی، 1000 روپیہ وظیفہ مقرر کر دینا تو مدد نہیں ہے۔ اس لیے ایسی مدد کریں کہ جس سے انسان کی واقعاً ضرورت پوری ہو۔ مریض ہے، اس کے مرض کے علاج کے اخراجات آ گئے،
وہ سفر نہیں کر سکتا، سفر کے اخراجات اس کے ہاتھ میں آ گئے، یہ حقیقتاً مدد ہے۔ تو یہ ہمیں دوسرا پہلو نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی مراج اعظام کو جب مال امام جاتا ہے، اب آج کے دور میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مثلا حرم کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے یا نہیں، حرم وسیع طور پہ پھیلتے جا رہے ہیں، ان کے صحن بن رہے ہیں، زائرین کے لیے اہتمام ہو رہے ہیں، لیکن مراج اعظام خمس سے اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ رہبر معظم نہ آغا سیستانی، وہ کہتے ہیں کہ خمس سے ان جگہوں پہ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ اجازت لیں، اور اس کی پھر وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت اس قدر غربت اور فقر میں بہت سارے طبقات تشیع کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ان کے علاقے اس قدر پسماندہ ہے، نہ روڈ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، تو وہاں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ پہلے ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ علاقوں میں جو پورے معاشرے کی ضرورت ہے، صاف پینے کا پانی علاقوں میں موجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی صاف پینے کے پانی کے اہتمام کیے جائیں، ان چیزوں کی پہلے ضرورت ہے۔ وہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو مال کا مالک ہے وہ اپنے مال کو آزادانہ خرچ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو عموماً ہمارے پاس جو یہ مسجدوں میں آرائش ہے اور حرم اہل بیت علیہ السلام میں جو تزئین و آرائش ہے، یہ لوگوں کے ذاتی اموال سے ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کے اپنے نیت خالصہ کی بنیاد پہ جو انہوں نے ادھر مال خرچ کرنے کے لیے وقف کیا اس کے اوپر ہوئی ہے۔ لیکن وہ جو مال مختص ہے اللہ اور اس کے رسول اور امام معصوم سے، وہ اس کے لیے وہ وہی مصرف رکھتے ہیں کہ جو ان نواب اربعہ کے دور میں ہمیں ان واقعات سے نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ ان دو چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، مدرسے کے اوپر خرچ کریں گے، مسجد بنانے میں خرچ کریں گے، مسجد کی تزئین و آرائش میں خرچ نہیں کریں گے، اس لیے امام بارگاہ بنانے میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح رفاع عامہ میں کسی جگہ پہ نلکے لگا دیے، کسی جگہ پہ حمام یا ٹوائلٹ بنا دیے، جو رفاع عامہ کی ضرورت پیش آئے یا لوگوں کی اپنی ذاتی ضرورت کسی طرح سے پوری ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی بقیہ واقعات ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔